اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میری جانب سے اور منتظر ٹی وی کی جانب سے آپ کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج کا دن مسرتوں کا اور خوشیوں کا دن ہے، اور معراج یقیناً معراج کا ایک طویل سفر ہے جسے مجھے مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، کہ جس کے لیے قرآن نے کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ۔ سرکار دو عالم وجہ تخلیق کائنات کو سیر کرائی گئی، پہلے آسمان کی، دوسرے آسمان کی، تیسرے آسمان کی، چوتھے آسمان کی۔ دنیا کہتی ہے کہ سیر کرائی گئی، مگر جس کی وجہ سے عرش بنا، جس کی وجہ سے کعبہ قوسین بنا، جس کی وجہ سے سدرۃ المنتہا بنا، جس کی وجہ سے یہ کائنات بنی، جس کے لیے کہا گیا ہم نے تمہیں خلق عظیم پہ خلق کیا، تو دنیا کو بتانا تھا، دنیا کو دکھانا تھا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا جائے نعوذ باللہ کہ یہ معراج روحانی تھی، تو میں لمحہ فکریہ، یہ سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ روح اگر جسم سے نکل جائے تو اسے موت کہتے ہیں، تو یہ روحانی معراج نہیں تھی، یہ جسمانی تھی۔ اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو معراج کا انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہمارے عقیدے میں یہ معراج جسمانی معراج تھی، اور یہ معراج میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں، میم سے میرے سرکار اور عین سے علی۔ اور یہ معراج آج کے دن یعنی 27 رجب اور بعثت کا 12واں سال تھا، اور سرکار اتنی جلدی ہو کے بھی آ گئے کہ زنجیریں در ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا، بستر کی گرمی قائم رہی، وہ ہو کے بھی آ گئے۔ اب دنیا کو پریشانی ہے کہ اتنی جلدی کیسے ہو کے آ گئے، کہ براق پہ گئے، اور یہ سفر جناب ام ہانی کے گھر سے شروع ہوا، اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور پھر آسمانوں کی سیر، انبیاء سے ملاقاتیں، پھر نماز کی امامت، پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر اس کے بعد وہ منزل جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بس اگر میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ یہ معراج دنیا کو سمجھ میں نہیں آیا کہ سرکار نے معراج کیوں کی، سرکار کو معراج پہ کیوں بلایا گیا۔ اور پھر پردہ حجاب میں گفتگو، کبھی غور کریں آپ کہ پردہ حجاب میں گفتگو، اور پھر اتنی جلدی ہو کے بھی آ جانا، تو یہاں ضرورت ہے معرفت کی، یہاں ضرورت ہے عقیدے کی، کہ سرکار اتنی جلدی گئے بھی اور ہو کے آ بھی گئے لمحے میں۔ اس لیے کہ جب مولائے کائنات ایک قدم رکھیں رکاب میں اور دوسرا پیر قدم ابھی رکاب میں رکھا نہ ہو، پورا قرآن سنا دیں،
تو اتنی جلدی جب پورا قرآن سنا سکتے ہیں تو پھر ان کے استاد سرکار دو عالم اتنی جلدی جا کے نہیں آ سکتے کہ زنجیریں در ہلتی رہے، وضو کا پانی بہتا رہے اور وہ ہو کے بھی آ جائیں۔ اور عجیب بات کہی کہ کیا دیکھا معراج پہ سرکار نے، اور پھر جب کعبہ قوسین پہ بلایا تو کہا ہے میرے حبیب جوتیاں نہ اتارنا، جوتیوں سمیت آ جانا۔ جوتیوں سمیت گئے سرکار۔ کسی نے پوچھا کہ کیا دیکھا؟ ایک شاعر نے کہا کہ علی علی کی صدا تھی، جدھر جدھر پہنچا علی علی نظر آیا، جدھر جدھر دیکھا۔ محترم سامعین، معراج بلندی پہلے آسمان پہ انبیاء سے ملاقاتیں، دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرے آسمان پہ، مگر جب ایک منزل آئی نا جہاں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اگر تھوڑا سا بھی آگے پڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے، اس کے بعد سرکار کعبہ قوسین پہ گئے۔ یہ ایک منزل تھی معراج کی، مگر اس کے اوپر بھی کسی کو معراج ملی ہے، اور وہ معراج جب ملی، یہ تو معراج ہے جہاں سرکار تشریف لے گئے، مگر یہ دوش ان پاکیزہ کاندھوں پہ ایک اور معراج ملی جب علی کو کہا آؤ سوار ہو اور بتوں کو گراؤ، دونوں کاندھوں پہ۔ اور محترم ناظرین، معراج دراصل نام ہے عقیدے کی مضبوطی کا۔ ہم سرکار کی جسمانی معراج کے قائل ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ سرکار کو بلایا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، علامہ مجلسی علیہ رحمٰن نے فرمایا کہ معراج پہ بلایا سرکار کو تو تحفہ کیا دیا؟ جب کوئی کسی کو دنیا میں، عام دنیا کی بات کر رہا ہوں، کہ مہمان بلاتے ہیں تو خاطر تواضع کرتے ہیں، گفتگو ہوئی اللہ سے، کس کی زبانی ہوئی وہ دنیا جانتی ہے، مگر علامہ مجلسی علیہ رحمٰن نے ایک سوال قائم کیا ہے کہ تحفہ کیا دیا معراج پہ؟ معراج پہ بلا کے پروردگار عالم نے سید عالم فاطمۃ الزہرا جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ یہ سید عالم معراج کا تحفہ ہے، اور بتایا کہ میں کعبہ قوسین پہ بلا کے اس لیے یہ تحفہ دے رہا ہوں کہ دنیا عظمت سیدہ سمجھ لے، جب سیدہ کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی تو تمہیں کائنات سمجھ میں آئے گی، پھر سمجھ میں آئے گا کہ معراج کا مقصد کیا تھا۔ معراج پہ تو بہت ساری چیزیں تحفے میں ملی سرکار کو، مگر سب سے عظیم تحفہ جو تھا وہ بی بی فاطمہ تھیں۔ اور یہاں سرکار جو براق پہ گئے وہ براق نورانی براق تھا، یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ نے سواری بھیجی تھی، اس لیے نور کا براق تھا، اور جب وہ سدرۃ المنتہا پہ رک گیا تو اب سواری تبدیل ہو گئی،
اب سرکار نورانی تخت پہ گئے ہیں کعبہ قوسین کی منزل پہ، جہاں جناب جبرائیل کی انتہا ہے وہاں سے میرے نبی کی ابتدا ہے، جہاں جبرائیل رک جائیں وہاں جبرائیل کی حد ختم سید الملائکہ ہیں، وہیں سے میرے نبی کی ابتدا، اور جہاں سے میرے نبی کی ابتدا تو پھر یہ حدیث تمام کتابوں میں ہے، 67 میں بھی، انا علی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ تو جہاں سے جبرائیل کی انتہا ہے وہاں سے سرکار کی ابتدا ہے، اور یہ معراج پہ سرکار گئے اور وہاں سے تشریف لائے، اور سب سے پہلے مولا کائنات نے اس بات کی تصدیق کی کہ سرکار جسمانی طور پر معراج پہ گئے تھے۔ آج کا دن، آج کی شب دعاؤں کی شب ہے، عبادتوں کی شب ہے، اور دعائیں مانگنے کی شب ہے۔ آئیے مل کے دعا کریں کہ پروردگار عالم آج کی اس خوشی والی شب میں ہمیں آل محمد کی سیرت پہ پروردگار چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔